انفو ہب اردو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ملک صفدر حیات کے نیو کیس میں میں لے کے آئی ہوں جو کہانی، اس کا نام ہے نازک اندام۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ اس کیس کو ملک صفدر حیات صاحب نے کس طرح سے حل کیا۔ پوری نے مجھے متاثر کرنے کے لیے جنات اور عملیات پر ایک الٹی سیدھی تقریر کر ڈالی تھی اور میں یہی ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کے بیان سے قائل ہو گیا ہوں۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ میں اس سے حقیقت حال اگلوانا چاہتا تھا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا، تم عامل کامل لوگ پردے سے کس طرح کام لیتے ہو؟ مجھے یقین تھا آپ یہ سوال ضرور پوچھیں گے۔ وہ مریبانہ انداز میں اپنی موٹی گردن ہلاتے ہوئے بولا، پردے سے میری مراد یہ ہے کہ ہم جنات کو عوام کی نظروں سے اوجھل رکھتے ہیں۔ اب شادہ والے کیس ہی کو دیکھ لیں۔ وہ ایک روز نیم کے درخت تلے بیٹھی اپنے لامبے بال سکھا رہی تھی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور نیم کے درخت کے اوپر ایک عاشق مزاج جن موجود تھا۔ وہ جن شادہ کے جوبن اور خوبصورتی پر مر مٹا اور پلک چبکتے میں اس پر عاشق ہو گیا۔ جب اس جن نے شادہ کو تنگ کرنا شروع کیا تو والدین کو اس کے علاج معالجے کی فکر ہوئی اور وہ لوگ ہمارے آستانے پر پہنچ گئے۔ شاہ جنات مرحوم و مغفور پیر لوٹے شاہ کی شہرت بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے اور ایک منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، جن تو شادہ کے حسن اور جوانی پر عاشق ہو گیا تھا، پھر وہ اسے تنگ کیوں کرتا تھا؟ عاشق تو اپنے محبوب کو ایک ذرا تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں۔ وہ جن کس قسم کا بغیرت و بے حمیت عاشق تھا؟ میرے لہجے کی نرمی رفتہ رفتہ سختی میں بدل رہی تھی۔ قصے کہانی کے لیے وقت کا مخصوص کوٹا قریب الختم تھا اور میں ڈراپ سین کی طرف آنے والا تھا۔ پوری نے حفقی امیز نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا، آپ انسان عاشقوں کی بات کر رہے ہیں جن عاشقوں کے بارے میں شاید آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ عاشق بہت حاسد اور کینہ پرور ہوتے ہیں۔ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جس پر یہ عاشق ہیں وہ کسی دوسرے انسان سے تعلق رکھے۔ یہ اپنی محبوبہ سے ملنے والوں سے بہت جلتے ہیں۔ پھر تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی محبوبہ کی بجائے ان لوگوں کو تنگ کریں جو اس بیچاری کے تعلقدار ہوتے ہیں۔ اس محبوبہ کا کیا قصور؟ وہ مظلوم کیوں پستی ہے؟ پوری نے انکشاف انگیز انداز میں کہا، یہ ایسا بھی کرتے ہیں جناب۔ اب دیکھ لیں شادہ کی وجہ سے اس کے والدین بھی کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ شادہ کے سب سے قریب کرم دین اور شائستہ ہی تھے۔ ان بیچاروں نے بڑی پریشانی اٹھائی ہے۔ وہ تو مرشد کا کرم، اللہ کا شکر ہے کہ شادہ شادی شدہ نہیں تھی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ورنہ یہ حبیث جن اس کے شوہر کی ایسی کم تیسی کر دیتا۔ میں نے اس طولانی بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا، اور اس پردے کا قصہ کیا ہے جو تم لوگ عوام کی نگاہوں کے سامنے تان دیتے ہو؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے شادہ پر عمل کیا اور اس پر عاشق جن کو حاضر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پردے کی بات یہ ہے کہ وہ جن صرف مجھے نظر آ رہا تھا، کرم دین اور شائستہ اسے دیکھنے سے قاصر تھے۔ گویا تم نے ان دونوں کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس نے بڑی ہمت سے میرے سخت الفاظ کو برداشت کیا اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے جن کو حاضر کرنے کے لیے اپنے سامنے ایک تکیہ رکھ لیا تھا۔ جب میرا مخصوص عمل پورا ہوا تو شادہ پر عاشق جن اس تکیے پر آ کر بیٹھ گیا۔ شائستہ، کرم دین اور شادہ بھی اسی کمرے میں موجود تھے، لیکن وہ جن میرے سوا کسی اور کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے اپنا نام شجاعیل بتایا۔ میں نے کہا، شجاعیل، شادہ کا پیچھا چھوڑ دے ورنہ میں تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ وہ بولا، میں اس لڑکی پر فریفتہ ہوں، اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے مجھے جلانے کی کوشش کی تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ میں شجاعیل کی دھمکی میں آنے والا نہیں تھا۔ میرے عمل نے اسے تکیے پر آ کر بیٹھنے کے لیے مجبور کر دیا۔ میری اجازت کے بغیر وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے سخت انداز میں اسے تنبیہ کی، شجاعیل، میں تم سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ اب کبھی شادہ کو تنگ نہیں کرو گے۔ اگر 10 سیکنڈ کے اندر تم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا تو سمجھو میں اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے میں حق بجانب ہوں گا۔ تمہاری جان بچانے کا یہ آخری موقع ہے۔ لیکن تھانے دار صاحب، شجاعیل بہت ہی ڈھیٹ اور سرکش جن ثابت ہو رہا تھا۔ شاید اسے اپنی طاقت پر بھی گھمنڈ ہو۔ وہ تمسخرانہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا رہا۔ مجبوراً مجھے اپنی دھمکی پر عمل کرنا پڑا۔ میں نے شجاعیل نامی اس عاشق نامراد جن کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ وہ کیسے بھائی؟ اس کے بیان کے خاتمے پر میں نے پوچھا۔ میں نے اس تکیے کو ماچس دکھا دی جس پر شجاعیل بیٹھا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے کہا، اس طرح تو وہ تکیہ جل کر راکھ میں بدل گیا اور شادہ کے والدین کو یقین آ گیا کہ تکیے کے ساتھ ہی جن بھی فنا ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ شادہ بھلی چنگی ہو چکی ہے۔ پوری نے فخریہ لہجے میں کہا، آپ چچاوتی جا کر یا انہیں یہاں بلا کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ تصدیق تو میں ضرور کروں گا پوری، اور تمہارے بیان کے ایک ایک حصے کی تصدیق کروں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، یہ نہ سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری ان جناتی کہانیوں پر یقین کر لوں گا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، آپ ضرور تصدیق کریں جناب، تجربہ کسوٹی کا محتاج نہیں ہوتا۔ شاید آپ کا کسی جن سے پالا نہیں پڑا، اس لیے بد اعتقادی کی باتیں کر رہے ہیں۔ جن سے پالا تو پڑ گیا ہے پوری، اب آہستہ آہستہ تجربہ بھی ہو جائے گا۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سے جن سے آپ کا پالا پڑا ہے جناب؟ اس جن کا نام ہے جو فاتیل، میں نے سلگتے ہوئے انداز میں کہا، اور یہ پالا میں مار کر رہوں گا۔
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ استجابیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جو فاتیل نے تو مرشد صاحب قبلہ پیر لوٹے شاہ کی جان لی ہے، وہ بہت خطرناک جن ہے، آپ کہاں اسے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، پوری میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، لوٹے شاہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، مجھے اس کے قاتل کی تلاش ہے، میں اس قاتل کا نام نہیں جانتا، اس لیے میں نے قاتل کا نام جو فاتیل فرض کر لیا ہے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو پوری، میں اس قاتل کو انسانی قالب ہی میں گرفتار کروں گا، چاہے وہ کسی بھی انسان کے روپ میں مل جائے، اور وہ انسان تم بھی ہو سکتے ہو۔ میں پہلی مرتبہ اس کی آواز میں لکنت آئی۔ میں مرشد صاحب کو کیوں قتل کروں گا؟ اور میں تو قتل کے وقت جائے وقوع سے کئی میل دور چچا وطنی میں تھا۔ میں نے کہا، ہوشیار مجرم اس قسم کی واردات کرتے وقت جائے وقوع سے عدم موجودگی کا کامل بندوبست کر لیتے ہیں، اور جہاں تک تمہارے پہلے سوال کا تعلق، تو تمہارے پاس پیر لوٹے شاہ کو قتل کرنے کا بڑا منافع بخش جواز ہے۔ منافع بخش جواز؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، تم اس آستانے کو بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلانے کی صلاحیت رکھتے ہو، اس بات کا تم اقرار بھی کر چکے ہو۔ اب تو آستانے کے اندر پیر لوٹے شاہ کے مزار کا اضافہ بھی ہو جائے گا، گویا تمہاری پانچوں گھی میں ہیں۔ آپ بہت خطرناک باتیں کر رہے ہیں، وہ سراسیما لہجے میں بولا۔ میں شاہ صاحب کو قتل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ میرے باپ کی جگہ تھے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، یہ کوئی خاص بات نہیں، لوگ مال و جائیداد کی خاطر اپنے سگے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور خاص طور پر وہ باپ جو اولاد کی نظر میں ان کی وراثت پر سانپ بن کر بیٹھا ہو۔ پیر لوٹے شاہ تمہارا سگا باپ نہیں تھا، بلکہ سوتیلا بھی نہیں تھا، وہ تمہارا مخدوم تھا، اور تم اس کے چیلے چانٹے خدمتگار۔ تم نے دیکھ لیا تھا کہ لوٹے شاہ کے کیا مزے ہیں، اگر اس کی گدی تمہارے قبضے میں آ جاتی تو تم ساری زندگی عیش میں گزار سکتے تھے، تم اچانک خادم سے محدوم ہو جاتے۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا، کسی حبیس جن جو فاتیل کی کہانی تم نے جو سن رکھی تھی، لوٹے شاہ نے تمہیں بتایا تھا کہ اس جن کی طرف سے وہ جان کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ تم نے لوٹے شاہ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا، اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد تم نے سارا الزام جائے وقوع کو تم نے ایسی شکل دے دی کہ دیکھنے والے اس قتل کو کسی جن کی کارروائی ہی سمجھیں، اور ایسا ہوا بھی۔ لوٹے شاہ کے سب سے بڑے حمایتی چودھری فیروز دی نے لاش دیکھتے ہی اعلان کر دیا کہ شاہ جی کو جو فاتیل نے قتل کیا ہے۔ پوری تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری پانچوں گھی میں ہے تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، دیکھ لینا، میں بہت جلد تمہارا سر کڑائی میں کر دوں گا، ایسی کڑائی جس کے نیچے کنندہ جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، اور کڑائی میں موجود گھی کی کرکراہٹ سے تمہارا دل دہل کر رہ جائے گا۔ ذرا تصور کرو تمہارا کتنا حسرت ناک خاتمہ ہونے والا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھانے دار صاحب، وہ کلاہٹ امیز لہجے میں بولا، آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ چچا وطنی جا کر تصدیق۔ میں نے کہا نا تصدیق کروں گا، میں نے دبکا مار کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ وہ منت ریز انداز میں بولا، تصدیق کے بعد آپ کا شک رفع ہو جائے گا، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کروں گا۔ کیسی درخواست؟ میں نے بے تنائی سے اسے دیکھا۔ آپ کو جو فاتیل کی کارروائی کا یقین نہیں ہے نا؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں جو فاتیل اور شجائل جیسے تمام فراڈ جنوں اور ان کے عملوں پر یقین نہیں رکھتا۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب، جنات کا ذکر تو قرآن میں بھی آیا ہے۔ اس نے اپنی جہالت کا آخری ثبوت بھی پیش کر دیا۔ میں نے برہمی سے کہا، میں قرآن مجید کو دل و جان سے مانتا ہوں، اس میں موجود تمام تذکروں پر ایمان رکھتا ہوں۔ مجھے بتاؤ تمہارے جو فاتیل یا شجائل کا ذکر کس پارے اور کس آیت میں درج ہے؟ اگر تم نے اللہ کی مقدس کتاب کا حوالہ دیا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ تم ان فرضی جنوں کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہو۔ وہ میرے ترش اور سخت رویے سے گھبرا کر بغلے جھانکنے لگا اور مسکین سی صورت بنا کر بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان جنات کا ذکر قرآن میں موجود ہے، قرآن پاک میں تو نشانیاں بیان کی گئی ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ بہرحال وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حجالت کے اثرات تھے۔ میں اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ پھر تمہارا کیا مطلب تھا پوری؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ مجھے جو فاتیل کی کارروائی پر یقین ہے یا نہیں؟ وہ جناب وہ تامل کرتے ہوئے بولا، دراصل یہ حبیس جن کچھ عرصہ پہلے گاؤں کی ایک حسین اور جمیل لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ اس لڑکی کا علاج کر رہے تھے کہ اس جن نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے ڈالی۔ آپ کو اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جیما بی بی سے جو فاتیل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، یعنی ایک اور عاشق جن کی کہانی؟ بہرحال تمہاری یہ جیما بی بی کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ جیما فرزانہ کی بوڑھی ماں ہے، اس نے بتایا، وہ اسی گاؤں میں رہتی ہے۔ فرزانہ پر جو فاتیل عاشق ہو گیا تھا، پیر لوٹے شاہ نے فرزانہ کا علاج کیا تو وہ حبیس جن تمہارے مرشد کا دشمن ہو گیا۔ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، اگر فرزانہ کا علاج مکمل ہو جاتا تو شاہ جنات پیر لوٹے شاہ اس مکار جن کو جلا کر راکھ نہ کر دیتے۔ یہ حبیس کسی زمانے میں شاہ صاحب کے قبضے میں ہوا کرتا تھا۔ اس کی منت سماجت اور حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کے بعد شاہ جی نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ یہ بات جائے وقوع پر چودھری فیروز دی نے بھی مجھے بتائی تھی، یعنی جو فاتیل کے قبضے اور رہائی والی بات۔ میں نے پوری کے تازہ ترین انکشاف کے حوالے سے سوال کیا، لوٹے شاہ فرزانہ کا علاج مکمل کیوں نہ کر سکا؟ اس میں ایسی کیا رکاوٹ آ گئی تھی؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں جناب،
وہ سادگی سے بولا، علاج کی آخری حاضری باقی تھی کہ میں چیچا وطنی چلا گیا۔ آخری حاضری کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے بتایا، جناب فرزانہ کا علاج 4 جمعرات پر محیط تھا، 4 نوچندی جمعرات پر، یعنی 4 مہینوں میں اسے جو فاتیل سے نجات ملنا تھی۔ میرے ہوتے ہوئے 3 نوچندی جمعرات تک تو فرزانہ باقاعدگی کے ساتھ آستانے پر آتی رہی تھی، لیکن آخری اور چوتھی جمعرات وہی تھی جب میں شادہ کا جن اتارنے چیچا وطنی چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم اس جمعرات کو فرزانہ آستانے پر آئی تھی یا نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، شاہ صاحب کی موت جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب واقعہ ہوئی ہے۔ آپ حقیقت حال کو جاننے کے لیے فرزانہ سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے آخری سوال نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، کیا فرزانہ رات کے وقت آستانے پر اپنا علاج کروانے آتی تھی؟ اس نے جواب دیا، 3 نوچندی جمعرات کو تو عصر اور مغرب کے درمیان وہ آستانے پر آئی تھی۔ شاہ جی نے مجھے بتایا تھا کہ چوتھی جمعرات کو اسے مغرب کے بعد آنا تھا۔ 3 جمعرات کے عمل سے شاہ صاحب نے جو فاتیل کو فرزانہ پر سے اتارا تھا، اور چوتھی جمعرات کو وہ اس باغی جن کو اپنے قبضے میں کرنے والے تھے، تاکہ اس کے بعد وہ مہلوک خدا کو تنگ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس موقع پر فرزانہ کا وہاں موجود رہنا ضروری تھا، اس لیے شاہ صاحب نے اسے سورج غروب ہونے کے بعد بلایا تھا۔ لیکن لوٹے شاہ کا قتل یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس رات یقیناً کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب جو فاتیل کو قابو کرنے میں ناکامیاب رہے اور وہ اپنا کام کر کے فرار ہو گیا۔ میں نے زہر ہند لہجے میں کہا، پیر لوٹے شاہ اس حبیس جن کو اس لیے قابو نہ کر سکے کہ ان کے لوٹے میں کوئی سوراخ موجود ہوگا۔ بہرحال تم نے فرزانہ اور جیوا بی بی کی راہ خوب سجائی ہے۔ میں کل صبح ہی گاؤں جا کر ان سے ملوں گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ وہ فدویانہ انداز میں بولا، اب تو آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ میں نے کڑک کر کہا، تھانے سے جانے کا نام نہیں لینا پوری۔ میں جب تک تمہاری باتوں کو پرکھ نہ لوں تمہارے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اس وقت تک تم خود کو سرکاری مہمان تصور کرو۔ اب تو آپ ہی زیادتی کرنے لگے تھانے دار صاحب، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ میں نے آپ کو ایک بات بالکل ٹھیک بتا دی ہے، پھر بھی مجھے تھانے میں بند کر رہے ہیں، یہ تو انصاف نہ ہوا۔ اوئے انصاف کے گھوڑے، میں نے اسے گھڑکا، جج بننے کی کوشش نہ کرو۔ پہلے تو مجھے تمہارے صرف اس بیان کی تصدیق کرنا تھی کہ تم جمعرات دوپہر سے اب تک چیچا وطنی میں تھے یا نہیں۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تم نے فرزانہ والے واقعے کے بارے میں جو انکشاف کیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے۔ چیچا وطنی والی تصدیق تو کل دوپہر تک ہی ہو سکے گی، البتہ فرزانہ کی ماں سے میں صبح ہی جا کر ملوں گا۔ اس لیے میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر پھوری کی آنکھوں میں جھانکا اور سنسنی خیز انداز میں کہا، تمہارے پاس صرف آدھی رات کی مہلت ہے۔ میں اپنے تھانے کے عملے سے تمہاری صرف اتنی سفارش کر سکتا ہوں کہ وہ کل میرے تھانے آنے تک تمہیں ہاتھ نہ لگائیں۔ تم اچھی طرح سوچ لو، اگر تم کسی بھی طور پیر لوٹے شاہ کے قتل میں ملوث ہو یا اس قتل کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو شرافت سے اقرار کر لو۔ قاتل کے ذیل میں کسی شوفاتیل کا نام نہیں سنوں گا۔ تم کل صبح سے پہلے فیصلہ کر لینا کہ تمہیں سچ بول کر جان چھڑانا ہے یا غلط بیانی سے کام لے کر جان گنوانا ہے، کیونکہ اگر تمہارا بیان درست ثابت نہ ہوا تو میرے تھانے کا عملہ موت کے فرشتے کا روپ دھار لے گا۔ اور میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بے حد خوف کے عالم میں بولا، جناب میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، مجھے تمہاری قسموں وعدوں کی ضرورت نہیں۔ میں نے رکھائی سے کہا، میرا تسلی کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے، اور جب تک میں تمہاری طرف سے مطمئن نہیں ہو جاتا تمہاری جان یوں ہی سولی پر لٹکی رہے گی۔ وہ مایوسی بھرے انداز میں خاموشی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اسے واپس حوالدار کے حوالے کیا اور خود اپنے سرکاری کوارٹر میں آ کر سو گیا۔ کل کا دن بہت مصروفیت میں گزرنے والا تھا اور اس کے لیے بھرپور نیند لینا ضروری تھا۔ ملنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ ASI زماں خان بوجہ میرے ساتھ نہ جا سکا۔ میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ چیچا وطنی والے معاملے کو نپٹا لے۔ میرے لیے اس بات کی تصدیق بہت ضروری تھی کہ وقوع کی رات پوری جائے واردات پر موجود نہیں تھا۔ میں نے ایک سینئر کانسٹیبل وہاب کو اس دورے میں شامل کر لیا۔ جیوا کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے دروازے پر دستک دینے سے قبل میں اس کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا، مثلاً یہ کہ وہ ایک بیوہ عورت تھی اور اپنی اکلوتی بیٹی فرزانہ کے ساتھ رہتی تھی۔ فرزانہ کا باپ اپنی موت سے پہلے ان کے لیے بہت کچھ کر کے گیا تھا، اس لیے جیوا کسی معاشی مسئلے سے دوچار نہیں تھی۔ اس کے شوہر کی چھوڑی ہوئی زمینیں ان کی ساری زندگی کے لیے کافی تھیں۔ دستک کے جواب میں ایک 50-55 سالہ عورت نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور پوچھا، کون ہے؟ پھر ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھی، کیونکہ اس وقت ہم باقاعدہ یونیفارم میں تھے۔ پتہ نہیں کیوں پولیس کے حوالے سے عوام کے دل میں بڑا خوفناک تصور ہے۔ وردی دیکھتے ہی اکثر لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ پولیس والے بھی عام انسانوں ہی کی طرح ہوتے ہیں۔ بہت غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ عوام کے اس ڈر، خوف اور جھجک میں دوسرے عوامل کے ساتھ ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی ہاتھ ہے۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ دروازہ کھولنے والی وہ بوڑھی عورت جیوا کے سوا کوئی اور نہیں ہوگی، کیونکہ اس گھر کا دوسرا فرد فرزانہ تھی جو یقیناً جوان تھی۔ جبھی تو جو فاتیل نامی وہ حبیس جن اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے جیوا کے کون ہے کے جواب میں کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔
وہ مروب ہوتے ہوئے بولی۔ پھر پوچھا خیریت تو ہے؟ آپ یہاں میرے دروازے پر؟ خیریت نہیں ہے جیواں، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ اللہ خیر کرے، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ پھر گلی میں دائیں بائیں نظر دوڑانے کے بعد اس نے کہا، آپ اندر آ جائیں۔ دروازے پر کھڑے ہو کر باتیں کرنا مناسب نہیں۔ ہم دونوں جیواں کی پیشکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ ایک عام سا گھر تھا، جیسا کہ چھوٹی فیملی کی ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ جیواں نے ہمیں ایک بیٹھک نما کمرے میں بٹھایا اور خاطرداری کے حوالے سے سرگرمی دکھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اسے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھک میں بیٹھ گئی۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیواں، میں تم سے چند باتیں کروں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دو گی۔ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد میں نے پوچھا، تمہاری بیٹی فرزانہ نظر نہیں آ رہی، کیا وہ کہیں گئی ہوئی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ اپنے چاچے کے گھر گئی ہے۔ کیا اس کے چاچے یعنی تمہارے دیور کا گھر اسی گاؤں میں ہے؟ نہیں، غفار علی چک 34 میں رہتا ہے، جیواں نے جواب دیا۔ چک 34 اس گاؤں سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں نے جیواں سے پوچھا، فرزانہ کو اپنے چاچے کے گھر گئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ اسی جمعے کو گئی ہے، جیواں نے بتایا۔ غفار ہمارے گھر آیا ہوا تھا، وہ کچھ دن اس کے گھر رہنے کو چلی گئی۔ فرزانہ کی روانگی نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ جمعہ وہی دن تھا جب میں پیر لوٹے شاہ کے قتل کی اطلاع پر اس کے استانے پر پہنچا تھا اور پوری کے بیان کے مطابق فرزانہ کو جمعرات کی رات اپنے علاج کے سلسلے میں آخری حاضری بھرنے استانے پر آنا تھا۔ اب تک حاصل شدہ معلومات کے مطابق فرزانہ ہی وہ ہستی ہو سکتی تھی جو لوٹے شاہ کی زندگی میں آخری مرتبہ اس سے ملی ہوگی۔ اس حوالے سے فرزانہ میرے لیے بہت اہم تھی۔ مجھے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر جیواں نے پوچھا، آپ بار بار فرزانہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اور بات کیا ہے؟ بات بہت ہی خطرناک ہے جیواں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم یہ بتاؤ فرزانہ واپس کب آئے گی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ ابھی تو وہ گئی ہے، چند دن رہنے کے بعد ہی واپس آئے گی۔ غفار کے گھر میں اس کا بہت دل لگتا ہے، مگر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اضطراری انداز میں مجھے دیکھا۔ آپ کس قسم کی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں دراصل پیر لوٹے شاہ کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں، اسی معاملے میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ لیکن میرا یا فرزانہ کا شاہ جی کے قتل سے کیا واسطہ؟ وہ حد درجہ ہراساں نظر آنے لگی۔ بہت گہرا تعلق اور واسطہ ہے جیواں بی بی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ خاص طور پر تمہاری جوان بیٹی فرزانہ تو اس قتل کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا وقوع کی رات وہ جائے واردات پر گئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، جیواں نے سختی سے کہا۔ کسی نے آپ کو بالکل غلط بتایا ہے، فرزانہ کا شاہ جی کے قتل یا قاتل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو نہ کہو جیواں، میں نے اسے ایک اور زاویے سے گھیرنے کی کوشش کی۔ قتل سے نہ صحیح، لیکن لوٹے شاہ کے قاتل سے تو تمہاری بیٹی کا بہت گہرا تعلق ہے، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ شاہ صاحب کو تو ایک جن نے قتل کیا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سارا پنڈ جانتا ہے۔ تم جو فاتحل نامی جن کی بات کر رہی ہو نا؟ ہاں، اسی حبیس نے شاہ جی کو قتل کیا ہے، اسی لیے تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ فرزانہ کا قاتل سے بہت گہرا تعلق ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر اسی کی سوچ کے مطابق پوچھا، کیا کچھ عرصہ پہلے تک یہی جو فاتحل تمہاری بیٹی فرزانہ پر عاشق نہیں ہو رہا تھا؟ شاہ صاحب کے علاج نے فرزانہ کو ٹھیک کر دیا تو یہ نامراد لوٹے شاہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ بات تو آپ سلحانے ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے سر کو اس باتی جنبش تھی۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا، اگر یہ بات درست ہے تو پھر اس بات میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں کہ فرزانہ وقوع کی رات آستانے پر گئی تھی۔ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں، وہ گردن چھٹکتے ہوئے بولی۔ فرزانہ وہاں نہیں گئی، آخر اسے وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ضرورت؟ علاج کی تکمیل۔ اس کا علاج تو مکمل ہو گیا تھا، جیواں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، نہیں، ایک نوچندی جمعرات ابھی باقی تھی، وہی جمعرات جب لوٹے شاہ کو قتل کیا گیا۔ تو میری بات سے انکار نہیں کر سکتی؟ میں انکار کروں گی، وہ شدت سے بولی، کیونکہ فرزانہ کا علاج 3 نوچندی جمعرات کی حاضری سے مکمل ہو گیا تھا۔ چوتھی جمعرات کو آستانے پر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کو مجھے محسوس ہوا پوری نے کہیں مجھے غلط راہ پر ڈالنے کے لیے تو چوتھی جمعرات کی کہانی نہیں سنائی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ اپنی طرف سے میری توجہ ہٹانا چاہتا ہو۔ میں نے جیواں سے کہا، 3 نوچندی جمعرات کے عمل سے پیر لوٹے شاہ نے تمہاری بیٹی کا جن اتارا تھا، اور چوتھی جمعرات کو وہ جو فاتحل نامی اس جن کو قابو کرنے کا کوئی عمل کرنا چاہتا تھا، اور اس نے شرط لگا دی تھی کہ اس موقع پر فرزانہ کو آستانے پر موجود ہونا چاہیے۔ آپ کو کسی نے بالکل غلط بتایا ہے، روحانسا ہو گئی۔ 3 نوچندی جمعرات کے عمل کے بعد شاہ جی نے فرزانہ کو بالکل تندرست قرار دے دیا تھا۔ چوتھی جمعرات کو انہیں جو فاتحل کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا تھا، اس کے لیے فرزانہ کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں واقعی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت سچا کسے سمجھوں اور جھوٹا کسے جانوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں جن کی اس کہانی کو سرے سے ہضم ہی نہیں کر پایا تھا۔ اس قتل کے پیچھے کوئی گہرا راز تھا۔ اس راز تک پہنچے بغیر میں قاتل کو بے نقاب نہیں کر سکتا تھا۔ اس راز تک پھوری اور فرزانہ ہی میری رہنمائی کر سکتے تھے۔
پوری میرے چنگل میں آ چکا تھا، فرزانہ پر ہاتھ ڈالنا باقی تھا۔ میں نے فرزانہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جیواں سے پوچھا،